قاری صاحب ہر روز ایک بچے کو رات کے 10 بجے اپنے کمرے میں لے جاتے۔ بچہ باہر آتا تو اس کی آنکھوں سے درد صاف محسوس ہوتا تھا۔ ایک رات قاری صاحب مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور وہاں جا کر میرے کپڑے۔ میرا نام حاشر ہے۔ میری عمر اس وقت 13 سال ہے۔ 7 سال کی عمر میں میرے گھر والوں نے مجھے ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے ڈال دیا تھا۔ میں نے وہیں سے قرآن پاک پڑھا تھا اور اب میں اسی مدرسے میں حفظ بھی کر رہا ہوں۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ہم لوگ زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن اتنا روپے پیسہ ہمارے پاس تھا کہ بس زندگی اچھے سے گزر رہی تھی۔ میرے بابا ایک اچھی جگہ پر کام کیا کرتے تھے جہاں سے انہیں جو تنخواہ ملتی تھی اس میں ہماری زندگی بہت اچھے سے چل رہی تھی۔ میں دکھنے میں بہت ہی پیارا اور خوبصورت تھا۔ میں لڑکیوں سے بھی پیارا دکھائی دیتا تھا۔ میری آواز بھی بہت میٹھی ہوا کرتی تھی۔ میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا وہاں پر قاری ناصر صاحب ہوتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد جو نئے قاری صاحب آئے تھے ان کو ابھی آئے ہوئے 6 مہینے ہی گزرے تھے۔ دراصل ہمارے مدرسے میں یہی نظام ہوتا تھا کہ ہم لوگ وہیں پر رہا کرتے تھے۔ دن اور رات کی مہینے میں 3 چھٹیاں ہوتی تھیں۔ جب ہم لوگ اپنے گھروں کو چلے جایا کرتے تھے وہاں پر 1-2 بچے ہی ہوا کرتے تھے جو قاری صاحب کی خدمت وغیرہ کے لیے ہوتے تھے۔ یہ مسجد کے مدرسے کی دیکھ بھال کرتے تھے، اس لیے وہ رکا کرتے تھے۔ اب جو بچے وہاں پر رکا کرتے تھے ان کو 2 ہفتے کی چھٹی پر بھیج دیا جاتا تھا۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ ایسا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد ان بچوں کو 2 ہفتے کی چھٹی پر بھیج دیا جاتا ہے۔ میں نے کافی بچوں سے پوچھنے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی بھی مجھے بتا نہیں رہا تھا، کیونکہ یہ چیز نئے قاری صاحب کے آنے پر ہی ہو رہی تھی۔ اس لیے مجھے بڑا تجسس ہو رہا تھا کہ میں یہ چیز جان کر رہوں گا کہ ایسا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو اتنی زیادہ چھٹی مل جاتی ہے۔ مجھے بھی زیادہ چھٹی کرنے کا شوق تھا۔ میں پڑھائی میں بہت زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے میں ہی سبق سنایا کرتا تھا۔ میرے ساتھ جن بچوں نے حفظ سٹارٹ کیا تھا وہ ابھی میرے سے 4-5 پارے پیچھے ہوا کرتے تھے، کیونکہ میرا ذہن بہت اچھا تھا اور قاری صاحب بھی مجھے اپنے قریب رکھا کرتے تھے، بالکل مجھے اپنے پاس بٹھاتے تھے اور ہر وقت میری ہی تعریف کیا کرتے تھے۔ مجھے ہی دیکھا کرتے تھے۔ جب قاری صاحب مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کرتے تھے تو میں اندر سے ڈر جاتا تھا، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتا پاتا تھا۔ میں تھوڑا شرمیلا ضرور تھا، اسی وجہ سے قاری صاحب بھی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے تھے اور بہانے سے مجھے ہاتھ بھی لگایا کرتے تھے۔ کبھی میری کمر پہ ہاتھ لگاتے، کبھی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتے اور کبھی بازو پر، اور کبھی تو حد ہی ہو جاتی، ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیتے اور نیچے کی طرف لے جانے لگتے۔ میں ڈر جاتا تھا، میرے پسینے چھوٹ جاتے تھے، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس حالت میں کیا کروں۔ دراصل قاری صاحب کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ پورے جوان تھے، اس لیے وہ کچھ ایسی ویسی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے جو پہلے قاری صاحب ہوا کرتے تھے۔ میں ان کا بھی چہیتا شاگرد تھا اور یہ بھی مجھے اپنے قریب رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں اسی بہانے سے ان کے قریب ہوتا تھا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ ان کی نظریں کیسی ہیں، یہ جو مجھے اس طرح بار بار چھو رہے ہیں ان کا کیا ارادہ ہے۔ خیر میں وہی احترام میں کچھ نہیں بولتا تھا، لیکن قاری صاحب اپنی ساری حدیں بھول چکے تھے۔ وہ مزید آگے بڑھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ 1-2 بار انہوں نے مجھے میرے ماتھے سے چوم لیا تھا۔ جب یہ چیز ہوئی تو مجھے بہت زیادہ شرم بھی آئی اور دوسرے بچے مجھے چڑھانا بھی شروع ہو گئے تھے۔ قاری صاحب کو جب یہ معاملہ پتہ چلا تو انہوں نے بچوں کو بہت ڈانٹا اور مجھے علیحدہ اپنے کمرے میں بلا لیا تھا اور بلا کر مجھے کہنے لگے کہ دیکھو تم میرے لاڈلے شاگرد ہو، اس لیے ماتھے پر چومنا کوئی غلط بات نہیں ہوتی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اب ہماری نظروں میں آ چکے ہو، اس لیے تمہیں اب پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ایک چیز کا حوصلہ بھی ہو گیا تھا کہ چلے میں قاری صاحب کو پسند آ گیا ہوں، لیکن دوسری طرف مجھے قاری صاحب کے ارادوں سے یہ لگتا تھا کہ وہ مجھے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری ابھی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، اس لیے میں ان کے ارادوں کو پوری طرح سے جانچ نہیں سکا تھا، اس لیے میں نے اس معاملے کو ایسے ہی چلنے دیا۔
ہم صبح فجر سے لے کر دوپہر 12 تک پڑھتے تھے، دوپہر میں 3 گھنٹے کی بریک ہوتی تھی اور 3 سے 6 بجے تک دوبارہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد رات کو 9 سے لے کر 10 تک پھر ہماری کلاس ہوا کرتی تھی۔ 10 بجے ہم لوگ اپنے بستر پر سونے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، اور مولوی صاحب ہم سب کی نگرانی کے لیے ایک چکر لگاتے تھے۔ جو بچے سو جاتے تھے انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، اور جو ابھی سوئے نہیں ہوتے تھے انہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی تھی تاکہ بچے جلدی سے سو جایا کریں، اور کسی ایک بچے کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا، لیکن وہ بچہ صبح چل نہیں پاتا تھا اور بیچارہ کسی کو کچھ بتاتا بھی نہیں تھا۔ اب مہینے کا آخر آ چکا تھا، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ مہینے کے آخر میں 3 دن کی چھٹی ہوا کرتی تھی۔ وہ لڑکوں کو قاری صاحب روک لیتے تھے، اس لیے مہینے میں میری باری آ چکی تھی، اور میرا دوست عامر تھا، اس کی باری بھی آ گئی تھی۔ ہم دونوں کو قاری صاحب نے روک لیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اب نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ اگر چھٹی ہوئی تو سب کو ہونی چاہیے، لیکن قاری صاحب نے نہ جانے ایسا کیا کچھ کرنا ہے ہم سے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں یہاں پر روک لیا ہے۔ خیر، پہلے دن قاری صاحب نے میرے دوست کو 10 بجے اپنے پاس بلا لیا۔ اب میں اکیلا ڈر رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ جب میں قاری صاحب کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ مجھے ابھی تک قاری صاحب نے اپنے خاص کمرے میں نہیں بلایا تھا، میرا دوست قاری صاحب کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چیخنے کی آواز آنے لگی۔ قاری صاحب اس کی خاموش کروانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ بچہ بار بار کہہ رہا تھا کہ قاری صاحب مجھے بہت درد ہو رہا ہے، خدا کے واسطے مجھے جانے دیں، مجھے چھوڑ دیں، میری جان بخش دیں۔ لیکن قاری صاحب پورے درندے بنے ہوئے تھے، وہ ان کی کسی بات کو بھی نہیں سن رہے تھے۔ وہ اپنے کام میں مگن، عامر کی ایک بھی نہیں سن رہے تھے۔ جب میں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو میں نے وہ فون کے ساتھ ریکارڈ کر لیا اور مدرسے کی انتظامیہ کو دکھا دیا۔ انہوں نے پولیس بلا لی اور قاری صاحب کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ قاری صاحب کو 10 سال کی سزا ہوئی تھی۔ اس کے بعد میرے سارے دوستوں نے میرا شکریہ ادا کیا تھا، اور اب میں قرآن پاک حفظ مکمل کرنے والا ہوں، کیونکہ ان کی جگہ پر نئے قاری صاحب آ گئے تھے۔ وہ بہت اچھے تھے، عمر سے کافی بزرگ تھے، اور وہ شادی شدہ بھی تھے، اس لیے ہمیں ان سے کسی طرح کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا تھا۔